والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد والثناء اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سورہ بقرہ کی آیات بینات کا ترجمہ اور تفسیر تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 تک بیان ہو چکا تھا۔ اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت، اپنی معبودیت اور اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کائنات کے اندر چلنے والے نظام میں سے کچھ مثالیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی تھی، جو لوگوں کے لیے غور و فکر اور اس بات کو سمجھنے میں رہنمائی مل سکے کہ یہ سارا نظام جو کائنات کے اندر چل رہا ہے، اسے چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی نے کئی مثالیں ارشاد فرمائی،
اور ان کی تفصیل گزشتہ جمعہ مبارک میں گزر چکی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان مثالوں کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالی جو معبود برحق ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے باوجود کچھ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی اللہ رب العزت سے محبت کرنی چاہیے۔ جو حق اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا ہے، ایسی محبت وہ دوسروں سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا، اور مومن کی شان یہ ہے، مومن کا انداز یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت مقصد ہوتا ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراءهم العذاب، فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ کے مقابلے میں جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَاءَهُمُ الْعَذَابُ، فرمایا کہ ان لوگوں کو جو دنیا میں یہ جن کی پیروی کرتے تھے، جن کو اللہ رب العزت کے مقابلے میں اللہ تعالی کے برابر شریک ٹھہراتے تھے، جن کی یہ پیروی کرتے تھے، جن کی یہ اتباع کرتے تھے، فرمایا کہ جب وہ آخرت میں پیروی کرنے والوں سے بری الذمہ ہو جائیں گے، وراء العذاب، عذاب کو دیکھ کر، اللہ رب العزت کا عذاب دیکھیں گے، اللہ تعالی کی پکڑ جب دیکھیں گے، اللہ رب العزت کے جب اس تیار کردہ سب کچھ تسلیم کر بیٹھے ہیں، تعالی سے جیسی محبت کرنی چاہیے ایسی محبت یہ ان لوگوں سے کر بیٹھے ہیں، یا ان چیزوں سے، یا ان خداؤں سے کر بیٹھے ہیں۔ فرمایا کل آخرت کے دن یا کوئی اور خدا ہو، یا اور کوئی شے ہو، یا اور ایسا کوئی انسان جو ان کو کفر پر اکساتا ہو، فرمایا کہ جب عذاب کا نظارہ کریں گے، دیکھیں گے اللہ رب العزت کے مقابلے میں ہمیں تسلیم کر لے، اللہ تعالی
فرمایا کہ یہ جن کی پیروی کرتے ہیں وہ خود ان سے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے سارے وسائل اور سارے معاملات ختم کر دیے جائیں گے۔ پھر تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے اور جن کی یہ پیروی کر رہے تھے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے۔ اور اس وقت جب ان سے پوچھا جائے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو پیروی کرنے والے ہیں وہ نہیں، بلکہ جن کی پیروی یہ کرتے تھے وہ خود ہی مکر جائیں گے۔ جن کو یہ اپنا نجات کا سامان سمجھتے تھے، سبب سمجھتے تھے، وہ خود ہی مکر جائیں گے۔ جن کو یہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے وہ خود ہی اس چیز سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ان کو ہمیں جو ہے وہ نجات دہندہ سمجھو، ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ ہم تمہیں بچا لیں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب مشاہدہ کریں گے نا تو پھر ہر پیروی کرنے والا جو ہے وہ جس کی پیروی کرتا ہے وہ اس سے بری و ذمہ ہو جائے، بری و ذمہ۔ یہ اللہ تعالی نے کفار اور مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ تعالی جیسی محبت وہ ان سے کرتے ہیں، تو فرمایا قیامت کے دن یہی مکر جائیں گے۔ اب یہ آیت مبارکہ اگرچہ کفار اور مشرکین کے مقابلے میں ان کے لیے اتری ہے، لیکن اس میں یقیناً مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہمیں اس بات سے آنکھیں نہیں بند کر لینی کہ یہ تو صرف مشرکین کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے، نہ، بلکہ اگرچہ یہ خصوصیت کے ساتھ کلام مشرکین کے لیے اور کفار کے لیے ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ہر ایک انسان کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، وہ لوگ جو اللہ کے مقابلے میں کسی غیر کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شریک ٹھہرانا، اللہ کا کسی کو شریک ماننا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو تسلیم کرنا۔ دوسری یہ ہے کہ جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے ایسی محبت کسی اور سے کرنا۔ کیسی محبت؟ اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا ہے اس پر سر تسلیم خم کرنا، رب ذوالجلال کا جو حکم ہے اسے تسلیم کر کے اس پر عمل کرنا، اور اگر کوئی اللہ رب العزت کے حکم کے ہی خلاف ہو جائے اور اللہ تعالی نے جس چیز سے منع کیا ہے اسے ہی لازم پکڑ لے تو پھر بتاؤ یہ یحبونہم کحب اللہ کے زمرے میں پکڑ میں آ رہا ہے انسان یا نہیں آ رہا؟ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اس کام کو نہیں کرنا ہے، اس کام کو کرنا ہے، اور اگر کوئی اس کام کو جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو چھوڑ کر جس سے منع کرنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ کرے، یہ اللہ تعالی کی محبت کے خلاف ہو گیا۔ اگرچہ انسان زبانی اس بات کا دعویٰ نہ کرے
لیکن عملی طور پر تو یہ کام سرزد ہو رہا ہے۔ ہم اپنے روزمرہ یا معاشرے کے اندر یا ہم اپنے ارد گرد یا اپنی زندگی میں دیکھیں ہم کتنے کام ایسے کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالی نے انسانوں کو بچنے کا حکم دیا ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یا یہ کہ دنیا والے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھ کر ہماری تعریف کریں اس لیے وہ کام کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں، تو کیا ہم اس قسم کے معاملات نہیں کر رہے ہیں؟ زیادہ اگر انسان نہ ہو، پھر صرف اگر انسان اپنی جو ہمارے معاشرے کی جو شادی بیاہ کی تقریبات ہیں صرف اسی کو دیکھ لیا جائے تو اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کیا صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے لیے تعریفی کلمات کہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی زبان سے نہ کہے لیکن دل سے ہر بندہ اس بات کی تصدیق ضرور کرے گا کہ ایسا ہی ہے۔ اور اس میں کتنے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے روکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، رکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ہم پھر بھی وہ کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے لیکن اس لیے کرتے ہیں کہ معاشرے میں، برادری میں، علاقے میں ہمارا ایک مقام ہو، لوگوں کی نظروں میں ایک حیثیت ہو۔ اللہ رب العزت کا حکم وہ پھر معاذ اللہ ثانوی چلا گیا۔ اس زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں اللہ رب العزت کے محبت کا، لیکن عمل یہ کہتا ہے کہ ہم نے یحبونہم کحب اللہ، کہ ہم خامخواہ جو ہے وہ خدا نخواستہ ہم زد میں آ رہے ہیں کہ جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ کر ہم نے معاشرے کے، ہم نے زمانے کے، ہم نے لوگوں کے طرز عمل کو اپنایا ہے اور ان کی خوشی کو ہم نے تسلیم کیا ہے، ان کی خوشی کو تسلیم کیا۔ اور جواز یہی ہوتا ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہمارے یہاں مسجد اقصی کے پاس رات بھر کا فنکشن ہوا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ اس فنکشن کے بغیر کیا آپ کی رسم مائیوں پوری نہ ہوتی؟ اس لیے کہ وہ کسی نے کمپلین کری، پولیس آ گئی، جھگڑا ہوا۔ دوسرے میں ان سے پوچھا، میں نے کہا اگر آپ یہ رات بھر کا فنکشن نہ کرتے، یہ ڈانسر نہ بلاتے تو کیا آپ کی شادی پوری نہیں ہونی تھی؟ کہنے لگے وہ کیا کرے، گھر والوں کی جو ہے وہ فرمائش تھی۔ گھر والوں کی کیا تھی؟ فرمائش تھی۔ تو اب اندازہ کرو نا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر نظر نہیں ہے، گھر والوں کی جو فرمائش ہے وہ وہ جو ہے وہ سر آنکھوں پر ہے۔ اور یہ ہمارے تقریباً ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں کھڑا ہو بھی جائے کہ نہیں یہ کام نہیں ہوگا، تو باقی گھر والے سب سے پہلے اس کو بولتے ہیں تم تو جاؤ ذرا مسجد میں، ہم اپنا کام دیکھتے ہیں، تمہیں بعد بلا لیں گے۔ یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہو گیا۔ یحبونہم کحب اللہ، جیسی محبت ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے، جیسا خوف اور جیسا ڈر ہمارے دلوں میں اللہ کا ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں ایسا عملی طور پر نہیں رہا، ایسی محبت عملی طور پر ہمارے دلوں میں نہیں رہی۔
ہم نے اللہ رب العزت کے مقابلے میں معاذ اللہ لوگوں کی دلوں میں باتوں کو اور لوگوں کے اندازوں کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جن کی پیروی کرتے ہیں، یہ جن کی باتیں مانتے ہیں، یہ جن کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے وہی مکر جائیں گے۔ آج اپنی اولاد کے ہاتھوں اگر کوئی مجبور ہو کر یہ کام کرتا ہے، یقین جانو قرآن کہتا ہے کل کو یہی تمہاری اولاد مکر جائے گی۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا ابا جان سے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ دادا جان سے۔ آج جن برادری والوں کے اگر کہنے پر اسلام اور شریعت کے مخالف اگر کوئی عمل کرتا ہے تو یہی برادری کے بڑے جن کی پیروی تم کر رہے ہو، اللہ نے فرمایا مکر جائیں گے۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ اس لیے کہ جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے نا، وراء العذاب، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مکر جائیں گے، انکار کر دیں گے۔ تو اس لیے کل کی رسوائی سے آج اگر وقتی طور پر صحیح کام کرنے پہ تم سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس ناراضگی کو تسلیم کر لو۔ صحیح کام کرنے پہ اگر کوئی وقتی طور پر کسی سے ناراض ہوتا ہے تو 100 مرتبہ ناراض ہو جائے، لیکن اگر میدان محشر میں یہی مکر گئے تو تم کہاں جاؤ گے؟ تم تو پہلے ہی پھنسے ہوئے ہو، دوہرا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے وسائل ختم کر دیے جائیں گے، کٹ جائیں گے، اس لیے کہ جب جن کی پیروی کر رہے تھے وہی مکر جائیں گے تو پھر پیچھے والے کہاں جائیں گے؟ اس میں علماء مفسرین نے ایک اور بات بھی لکھی اور وہ موجودہ دور کے لحاظ سے بہت 100% درست ہے۔ فرمایا ایک پیروی تو یہ ہے کہ انسان شیطان کی پیروی کرے، اس سے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو اور اس کی دشمنی کو لازمی پکڑ لو، اس کی مخالفت کو لازمی پکڑ لو۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان پیروی کے لحاظ سے جو پیر و مرشد پکڑتا ہے نا، وہ بھی ٹھوک بجا کر پکڑنا چاہیے۔ کسی کی مریدی جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، کسی کی ہاتھ میں انسان ہاتھ دیتا ہے، کسی کی بیعت کرتا ہے، تو حقیقی معنوں میں کسی کا مرید ہو جانا، کسی کی بیعت قبول کرنا، یہ اصلاح اعمال اور اصلاح عقائد کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم نے آج کے زمانے میں اس کا معیار تبدیل کر دیا کہ ہم پیر صاحب کو اس لیے پکڑتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ڈبل ہو جائے، یعنی اتنا پاورفل پیر ہو کہ ایک دم کرے تو ہمارا کاروبار کیا ہو جائے؟ ڈبل ہو جائے۔ ایک دم کرے، اس پیر کے اندر اتنا دم ہونا چاہیے کہ وہ ایک دم کرے تو ہمارا سب کچھ جو ہے وہ بگڑا ہوا سدھر جائے۔ پیر اس کاموں کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی نے اگر پیر کامل ہو، شیخ کامل ہو، اور وہ واقعی اللہ تعالی کا متقی پرہیزگار بندہ ہو اور صاحب سلسلہ ہو تسلسل کے ساتھ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر اس کی زبان میں، اس کی دعاؤں میں، اس کی جو ہے وہ اثر پیدا کرتا ہے، تو وہ اپنے مریدوں کے لیے جو دعا کرتا ہے یا انہیں جو نصیحت کرتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن پیر مقصد یہ نہیں ہوتا پیر پکڑنے کا۔ انسان کسی کا مرید ہوتا ہے تو اس کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک اصلاح عقائد یعنی اپنے عقیدے کو درست کر لے پیر کے ذریعے، اور دوسرا اصلاح اعمال کہ انسان برے اعمال سے نکل کر اچھے اعمال کی طرف چلا جائے۔ پیر اس لیے ہوتا ہے، اور پیر کا کام بھی یہی ہوتا ہے
کہ جس کو وہ اپنے حلقہ ارادت میں لے، اپنی مریدی میں لے، پھر اس کے عقائد پر بھی نظر رکھے، اس کو بھی درست کرے، اور اس کے اعمال پر نظر رکھ کے اس کو بھی درست کروائے۔ تو جس کے اپنے ہی عقائد اور اعمال درست نہ ہوں تو وہ دوسرے کے کیا اصلاح کرے گا، دوسرے کے عقائد اور دوسرے کے معاملات کو کیا درست کرے گا؟ تو اس لیے پیر بناتے وقت بھی یہ بات سوچ لینا کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ یہ پیر ہی مکر جائیں گے۔ ہاں، ساری رات وہ بھی ڈھول پیٹتا رہے، آپ بھی ڈھول سنتے رہے، اور جب میدان محشر میں اللہ پوچھے گا تو پیر صاحب بولیں گے کہ مریدوں نے کہا تھا کہ ڈھول پیٹ لو تو میں نے بھی پیٹ لیا۔ تو ایسا نہ ہو جائے، اس بات کا دھیان رکھیں۔ ہاں، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پیر صاحب کلین شیو ہوتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ قطب زماں ہوتے ہیں، قطب وقت ہوتے ہیں، تو اگر میدان محشر میں سرکار نے ہی پیر سے منہ موڑ لیا تو تمہاری طرف نظر کیسے ہوگی؟ یہ حیرت کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک صاحب سے میری اس بات پہ بات ہو رہی تھی، ان کے پیر صاحب جو ہیں وہ بالکل پپو ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب کا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ایسے رابطہ ہے کہ بس وہ آنکھ بند کرتے ہیں حضور کا دیدار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بڑے بڑے ولی کامل، بڑے بڑے اولیاء کاملین ایسا دعویٰ نہ کر سکے، ہاں، اور آپ ایک پپو صاحب جو ہیں، نام بھی بتا دیتا ہوں، حق خطیب حسین بادشاہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، آج کل بہت فیمس ہے، بولا یہ مقام ہے ان کا۔ میں نے کہا حیرت کی بات ہے، میں نے کہا ہے تو وہ بالکل پپو۔ بولا داڑھی کون سی فرض ہے یا واجب ہے؟ سنت ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کی نظر میں سنت کی کوئی اہمیت نہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے آپ کی نظر میں سنت کی کوئی اہمیت نہیں۔ سنت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پسند کیا ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہو سنت طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سنت کی کیا تعریف ہے شریعت مطہرہ میں؟ شرعی طور پر سنت کی اصطلاح یہ ہے وہ عمل جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہو اور امتی کے لیے پسند بھی کیا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شان رحمت للعالمین کا مظاہرہ کرتے ہوئے امت پر اپنا عمل سنت لازم نہیں کیا۔ اس طرح مسواک کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہو کہ تم مشقت پہ پڑ جاؤ تو میں تم پہ فرض کر دوں کہ تم ہر نماز میں مسواک کرو، لیکن مجھے خوف ہے تم مشقت پہ پڑ جاؤ گے۔ سرکار نے سنت ہے لازم نہیں کی کسی کے اوپر۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں سنت عمل، تو یہ تو حضور کا امتی کے سے محبت کا ایک معاملہ ہے کہ یہ پہلے ہی فرائض سے غفلت برتیں گے، اگر سنتیں بھی لازم کر دوں گا تو پھر تو یہ مشکل میں آ جائیں گے۔ یہ تو حضور نے کمال رحمت کا مظاہرہ کیا ہے اور امتی اس کو بہانہ کر کے بالکل ہی پپو بن کے گھوم رہا ہے۔ ہاں، تو پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ایک بات بتاؤ کہ کیا داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے یا نہیں؟ بولا ہاں سنت تو ہے۔ تو میں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو حضور کا طریقہ اور انداز ہے اسی کو اپنایا جائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بارے میں روایات میں صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی داڑھی نے حضور کا سینہ بھرا ہوا تھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا انداز یہ تھا کہ وہ آپ کے سینے پر تھی۔ تو یہ جو آج کل خط رکھتے ہیں نا، خط سینے پہ آتا ہے؟ خط سینے پہ نہیں آتا، سینے پر داڑھی اسی کی آئے گی جس کی ایک مٹھی یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی ایسی ہی ساری زندگی ایسی ہی رہی۔ کوئی شخص اس بات کی دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں جو ہے وہ داڑھی کو کم کر لیا ہو، داڑھی کو کم کر لیا ہو۔ جیسے زلفوں کے بارے میں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زلفیں رکھی بھی اور کٹوائی بھی، لیکن داڑھی کے بارے میں ایسی کوئی روایت کوئی مائی کلال لا نہیں سکتا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ داڑھی ایسی ہی رہی کہ آپ کے سینے مبارک تک وہ داڑھی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے، آپ سے پوچھتا ہوں، میں نہیں بولتا، آپ سے پوچھتا ہوں کتنی داڑھی ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا۔ پھر یہ خط تو داڑھی نہ ہوئی، خط داڑھی نہ ہوئی، سنت کے مطابق داڑھی، اور پھر داڑھی اگر رکھنی ہے تو پھر حضور کے طریقے کے مطابق رکھو نا۔ یعنی یہ داڑھی بعض لوگ کہتے ہیں خط رکھ لیے، یعنی کہ داڑھی تو رکھ لیے نا، میں نے کہا نا، داڑھی رکھنی ہے تو حضور کے مطابق رکھو، ورنہ اس کو بھی کاٹ کے پھینک دو، یار کیا فائدہ ہے اس کا۔ جو حضور کا طریقہ ہے ان سے محبت کا انداز تو یہ ہے کہ اس کو کام کو پورا کیا جائے، جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز تھا اس انداز کو پورا کیا جائے، اور یہی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ اور پھر میرا ایک سوال بھی آپ سے ہے، اور میں نے پہلے بھی یہ کئی لوگوں سے کیا، میں نے کہا یہاں یہ دیکھیں نا، آپ یہاں دیکھ لیں آپس میں، ایک صاحب ہیں، اب یہ دیکھیں یہ اصغر بھائی بیٹھے ہیں، ان کی پوری داڑھی ہے، اور یہاں کوئی شخص کھڑا کرو جس کا صرف خط ہو، تو میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں چہرہ ان کا خوبصورت لگے گا یا اس کا خوبصورت لگے گا؟ ایمان سے کہو، ان کا لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حسن عطا فرمایا ہے۔ کیا دیا ہے؟ حسن دیا ہے۔ تفسیر روح البیان صاحب روح البیان نے لکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور پھر ان کے لیے ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، تو حضرت حوا کو اللہ نے حسن کے لیے تزئین کے طور پر ان کے گلے میں ہار دیا تھا۔ خواتین ہار ڈالتی ہیں نا، حضرت حوا کے گلے میں بھی ہار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی بار الہ مجھے بھی ایسا ہار دے، مجھے بھی ایسا ہار دے جو میری خوبصورتی میں اضافہ کرے۔ انہیں حوا کو دیا ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے پر یہ داڑھی لگائی، حسن کے لیے، تزئین کے لیے، آرائش کے لیے۔ اور آج انسان کہے گا نہ، ہمیں تو مرد نہیں بننا ہے، آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے مرد بنایا تھا، اور آج جس کو مرد نہیں بننا ہے وہ پپو بن جائے۔ تو بات ہو رہی تھی پیری مریدی کے اوپر، پیر ہوتا ہے اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال کے لیے، تو جو اصلاح عقائد نہ کر سکے وہ بھی پیر کہلانے کے حق جو ہے وہ قابل نہیں ہے، اور جو اصلاح اعمال نہ کر سکے وہ بھی پیر پھر ایسے ہی۔ پھر قیامت کے دن یہ پیر بھی مکر جائیں گے اپنے مریدوں سے کہ جناب ہم نے تو نہیں کہا تھا، یہ تو خود آئے تھے مٹھائی کا ڈبہ لے کر بیعت ہونے کے لیے۔ تو اس لیے اس بارے میں بھی انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس پیر کا دامن تھام رہے ہو، ہاتھ تھام رہے ہو، تو وہ اس کے اپنے اعمال اور اپنے عقائد بھی شریعت مطہرہ کے مطابق ہونے چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور ان کی پیروی کرنے والے کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے دنیا میں واپس جانا ممکن ہو، کاش ہمارے لیے دنیا میں لوٹنا واپس جانا ممکن ہو، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم اسی طرح بری الذمہ ہو جائیں گے ان سے جس طرح یہ آج ہم سے بری ذمہ ہوئے۔ جب جن کی وہ پیروی کرتے تھے وہ ہی جب اللہ کی بارگاہ میں مکر جائیں گے تو پیروی کرنے والے کہیں گے
کہ ایک کاش ہم دنیا میں واپس لوٹ جائیں، ایک کاش ہم دنیا میں واپس جا سکتے تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی ان کی پیروی نہ کریں گے، ایک لمحے کے لیے بھی ان کا ساتھ نہ دیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی ان کے قریب نہ جائیں گے، اور اسی طرح ان سے بری الذمہ ہو جائیں گے جس طرح آج یہ ہم سے بری الذمہ ہو گئے۔ ہم اسی طرح ان سے جان چھڑا لیں گے جس طرح آج انہوں نے ہم سے جان چھڑا لی ہے۔ فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو دکھائے گا اور وہ حسرت سے ان کو اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اعمال سے مراد کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان پیدا فرمائے ہیں نا، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں مکان تیار فرمایا ہے، ہر انسان کے لیے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا انسان اس کے لیے جنت میں مکان تیار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دنیا سے مومن مسلمان ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا تو وہ جنت میں مکان اس کو یقیناً ملے گا، لیکن جو کفر کی حالت میں جائے گا، جو اسلام سے خالی اس دنیا سے جائے گا، تو اب تو اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم، کہ ہم ان کو دکھائیں گے ان کے اعمال سے مراد ان کا مقام، ان کو جنت میں ان کا مقام دکھایا جائے گا کہ دیکھو اگر تم ایمان لاتے نیک اعمال کرتے تو یہ جنت میں ٹھکانہ تمہارا تھا، یہ جنت میں ٹھکانہ تمہارا تھا، لیکن تم نے اس کو حاصل نہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ جہنم میں وہ کافر چلا جائے گا تو اس کے لیے وہ جو مکان بنایا تھا وہ اہل جنت میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یعنی کسی کے پاس اگر ایک ہے تو اس کو دو دے دیے جائیں گے، کسی کے پاس دو ہیں اس کو تین دے دیے جائیں گے، کسی کے پاس تین ہیں اس کو چار دے دیے جائیں گے۔ تو وہ جو کافر اس مقام سے محروم ہو کر جہنم میں چلا گیا، اس کے لیے وہ تیار کردہ مکان مومنین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اہل جنت میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ تو ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ، دیکھو نا اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی مہربانی کہ انسان دنیا میں کیا کچھ کر رہا ہے، بھلے کافر بھی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں مکان رکھا ہے۔ یہ اگر ایمان لے آیا تو یہ اس کا حق ہے اس کا، لیکن یہ میدان محشر میں جب جہنم میں دھکیل دیا جائے گا تو پھر وہ مکان اہل جنت میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم حسرت کے ساتھ وہ مقام دکھائیں گے، ان کے وہ ٹھکانے دکھائیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ نار جہنم سے ہرگز نہ نکلنے والے ہوں گے، اس لیے کہ وہ دنیا میں اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والے اور اسلام کی مخالفت کرنے والے تھے، اور اسی حال میں دنیا سے گئے ہیں، تو لہٰذا اب یہ ہمیشہ جہنم ہی رہیں گے، نار میں ہی رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ وہ جو جنت کے ٹھکانے تھے، جنت کے جو ان کے مکانات تھے، وہ یقیناً وہ اور لوگوں کو تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فرمایا اے لوگو زمین کی ان چیزوں سے کھاؤ کہ جو حلال بھی ہیں اور طیب بھی ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج اس کی پیروی کرو گے کل کو یہ بھی مکر جائے گا، یہ شیطان بھی قیامت کے دن مکر جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا،
کھاؤ زمین میں جو حلال ہے اور طیب ہے. ایک تو ہے حلال، دوسرا ہے طیب. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. حلال وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے حلال کیا ہے، اور طیب وہ ہے کہ جو انسان خود اپنے لیے پاک کرے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ بکرا ہے نا، حلال ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بکرا چوری کر کے کھائے تو وہ طیب رہے گا؟ حلال تو ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بکرا حرام ہے. بکرا حلال ہے لیکن اس کے لیے اس کا کھانا طیب نہیں ہے، یعنی پاک نہیں ہے، اس سے چوری کیا ہے. اس لیے وہ میں ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ صرف کتے کا گوشت حرام نہیں ہوتا، بلکہ چوری کے دھوکے کے مال سے خریدا ہوا بکرا بھی حرام ہوتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ گدھے کا گوشت کھانا یہ صرف حرام نہیں ہے، بلکہ کسی کا مال غصب کر کے، کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کا ڈاکہ ڈال کے، کسی کا جو ہے وہ غبن کر کے اس مال سے اپنے آپ کو کھانا یا کسی کو کھلانا یہ بھی حرام ہے. تو ہم گدھے اور کتے کے گوشت پر تو نظر رکھتے ہیں، لیکن اپنے جیب میں آئے ہوئے مال پر نظر نہیں رکھتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وہ کھاؤ جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. یعنی اللہ نے تو اس کو حلال کیا ہے، لیکن تم نے اس کو جائز رستے سے اپنے پاس لائے ہو یا نہیں لائے، یہ بھی دیکھنا ہے. طیب بھی ہونا چاہیے، غلط رستے سے نہ آیا ہو، غلط ذرائع سے نہ کمایا ہو، غلط انداز سے اس کو حاصل نہ کیا ہو، کسی کا حق مار کے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے وہ نہ لیا ہو، بلکہ وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. فرمایا اس سے کھاؤ اور شیطان کو لازم اس کی دشمنی کو پکڑو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد